تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا بھائی. ہر وہ بندہ جو محب اہل بیت ہے، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، وہ شیعان علی میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگر یہ بات شیعہ کہتے تو اہل سنت والے مولوی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ شیعہ کہتے ہیں اسی لیے ہم اس بات کو نہیں مانتے. جب آپ کے ہی گھر سے آپ کے ہی مولوی صاحب یہ کہنے پر مجبور ہیں، احادیث دیکھ کر اور احادیث کا مفہوم جان کر ابھی وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ جنت میں صرف علی کے شیعہ جائیں گے، یعنی کہ جنت میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حق پہ ماننے والے لوگ ہی جنت میں جا سکتے ہیں. جنت میں وہی جائے گا جو باغ فتح کے معاملے میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حق پر مانے گا. جنت پر وہی جائے گا جو مولا علی علیہ السلام کو حق پر مانے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ بلا فصل مانے گا. تو یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، اہل سنت کے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اور انہیں یہ اس سے کوئی نہیں، انہیں آخرت کی فکر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی فکر ہے. تو یہ ویڈیو بہت زبردست ہے، بڑے غور سے دیکھیے گا. بسم اللہ، آغاز کرتے ہیں. کیونکہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اصحاب موجود تھے جنہیں شروع دور میں جنہیں شیعہ کہا جاتا تھا. حضرت عمار بن یاسر، اللہ اکبر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ، ابو الطفیل عامر بن واصلہ، اور کئی جن کے نام شاید میرے اس وقت ذہن میں نہیں بھی آ رہے. ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان، مقداد رضی اللہ تعالی عنہم، انہیں مولا علی علیہ السلام کے شیعہ مولا علی کی محبت کی بنیاد پر، اگر اس بنیاد پر کوئی کہے کہ مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پر اس شیعہ منہج کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھی، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور نفرت نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس بنیاد پر ہر وہ بندہ جو مولا علی علیہ السلام کا محب ہے، جس کے سینے میں حب علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے، وہ علی کا شیعہ ہے. اللہ اکبر. آپ نے سنا کہ انہوں نے بتا دیا کہ شیعہ جو بنیاد ہے یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے. کس بنیاد پر یہ میرے مولا و آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیس پر شیعہ کی بنیاد رکھی؟ کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں. شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عاشق ہوتے ہیں. شیعہ وہ ہوتے ہیں جو امام حسن اور حسین علیہ السلام کے دیوانے عاشق اور ان کے غم میں غم منانے والے ہوتے ہیں. شیعہ وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، جس کے لیے رسول کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہماری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو دیکھیے گا، اس میں ہم نے کافی ساری باتیں اجاگر کی ہیں پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا. تو شیعہ جو ہے باغ فتح کے معاملے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو چاہنے والے، ان کو فالو کرنے والے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. وہی عاشقان رسول ہو سکتے ہیں جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرے، ان کی اہل بیت علیہ السلام کو حق پر مانے. آپ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے گھرانے کے اوپر کتنے ظلم ہوئے، لوگ ان کو ظلم کو نہیں مناتے، خوشیوں کو مناتے ہیں. خیر، اللہ ان کو سلامت رکھے اور صراط مستقیم ان کو دکھائے. لیکن ہم نے دیکھی ہے صراط مستقیم، اور اللہ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے. صراط مستقیم میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ بھی ایک حدیث ہے. خیر، ویڈیو کا آگے بتاتے ہیں آپ کو، آگے یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا. تاریخ ابن اساکر میں علامہ اساکر نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو نقل فرمایا ہے. قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا. فاقبل علی، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام آئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدی ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون یوم القیامہ، بے شک یہ بندہ، کون؟
حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور اس کا گروہ، اس کا لشکر، اس کے شیعہ اب سن لے بھائیو، جو بندے اس نام سے بھاگتے ہیں نا، ہر وہ بندہ جو محب اہل بیت ہے وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ علی میں سے ہے، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اب ہر وہ بندہ ذرا کان کھول کے بات سن لے جو اس نام سے بھاگتے ہیں، کہ جس نام کو خدا نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا اور جس کو احادیث مصطفیٰ میں بھی ذکر فرمایا، اور خود اللہ کے پیغمبر خود فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون یوم القیامہ، بے شک یہ یعنی مولا علی علیہ السلام اور اس کا گروہ، اس کا لشکر، اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مقدس کی یہ آیہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے وہ قیامت کے دن خیر البریہ، پوری کائنات سے عظیم ترین لوگ ہوں گے، خیر بہتری پر ہوں گے۔ وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آتے، یعنی اذا اقبل علی، جب ان کے سامنے مولا علی علیہ السلام آتے، فقالو تو سب کہتے قد جاء خیر البریہ، یہ خیر البریہ آ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلی کتاب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ہے تفسیر در منصور، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی روایت کو تفسیر طبری میں جناب ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کتاب کو روح المعانی میں علامہ آلوسی نے ذکر کیا ہے، اور اسی روایت کو شواہد التنزیل میں حافظ حسکانی نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ کو بتاتے چلیں بھائی، یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی ہیں، اور کیونکہ مولانا صاحب اہل سنت کے ہیں تو وہ پھر اپنی کتابیں پیش کریں گے، اور اس کتابوں میں سے شیعہ کی تعریف بتا رہے ہیں۔ تو آئیے اور بڑے غور سے سنیں یار، عاشق بن جائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ آگے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شواہد التنزیل میں ایک روایت بڑی عظیم ترین ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا سنیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ حافظ حسکانی نے اس صورت یعنی سورہ البینہ کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ کے تحت فرماتے ہیں، حضرت حدثنی یزید بن شراحیل الانصاری قال سمعت علیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا مسندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بتایا، میں آپ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، فقال، کہا، یا علی اما تسمع قول اللہ عز وجل، کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا، یہ آیت نہیں سنی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ تو مولا علی علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اما تسمع قول اللہ عز وجل، کیا آپ نے اللہ عز وجل کا یہ قول نہیں سنا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ بہترین لوگ ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہم، وہ کون ہے؟ انت وشیعتک، وہ تو ہے اور تیرے محب ہیں، وموعدی موعدکم الحوض، میرے ہاں ان کا وعدہ حوض کوثر ہے، اذا اجتمعت الامم للحساب، جب تمام امتیں حساب کے لیے جمع ہوں گی، تدعون غر محجلین، تو ان لوگوں کو بلایا جائے گا، تمہیں پکارا جائے گا حوض کوثر کی طرف، اور چہرے پانچوں کلیان چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ اصل جو عبادت ہے، اصل جو نیکی ہے نا وہ حب اہل بیت ہے، اصل جو نیکی ہے نا وہ مولا علی کی محبت ہے، اصل جو نیکی ہے نا وہ آل رسول کی محبت ہے، آل رسول کے ساتھ مل جانا، آل رسول کا گروہ بن جانا۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ یار، یہ مولانا صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ تو ویڈیو دیکھ کر جو ہے نا میرا دل آج باغ ہو گیا، کھل گیا پھولوں کی طرح یہ دل۔ اور اہل سنت مولانا سے ہمیں اکثر ایسی توقع نہیں ہوتی، لیکن ان کو سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ کیا بات ہے، کسی جنت میں آج تو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ یہ ان کا جب نام آ جاتا ہے تو پھر جنت محسوس ہوتی ہے، جنت کے مالک جو ہیں۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کو مستدرک الصحیحین میں امام حاکم نشابوری نے روایت کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، کوئی بندہ حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان صلی سامہ و کامہ، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، قیام کرتا رہے، لقی اللہ، ماتا و لقی اللہ وہو مبغض لاہل بیت محمد دخل النار، وہ مر گیا اس حالت میں اللہ سے ملا کہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا تھا، دخل النار، جہنم میں چلا جائے گا۔ اب اس روایت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، روزہ، نماز، قیام، صوم و صلاۃ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر بغض اہل بیت سینے میں ہے۔ اوئے کیا بات، یعنی کہ یہاں پر جو لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں بھوکے رہ کر، اور حج بھی کر رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی، یہ بڑی بات ہے۔ اگر
مولا علی علیہ السلام سے بغض ہے، مولا علی علیہ السلام کی جو شجاعت، ان کا مقام کوئی مسلمان ہو کر قبول نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اصل نیکی جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے، اور قرآن نے کیا کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی اصل میں بہترین لوگ ہیں۔ اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اصل نیکی جو ہے وہ علی اور علی کے ساتھ محبت کرنے والا، مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، اور فرمایا وشیعتک، اور تیرے محبین، تیرے شیعہ، تیرے لشکر میں شامل ہو جانے والے، تیرے گروہ میں شامل ہو جانے والے۔ اب مجھے یہاں بتائیں کہ ہر وہ بندہ اگر صرف یا پابندی لگا دی جائے گی کہ اس سے مراد صرف اہل تشیع ہیں، تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا بھائی۔ ہر وہ بندہ جو محب اہل بیت ہے، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، وہ شیعان علی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر اس بنیاد پر شہنشاہ نقوی صاحب فرما رہے ہیں تو ان کی بات بجا ہے۔ یہ مولانا صاحب کو بتائیں کہ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ جو شیعہ ہے، مقصد جو شیعہ ہے اس دور کے جو شیعہ ہے وہ تو اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کو حق پر مانتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ، پہلا جانشین مولا علی علیہ السلام مانتے ہیں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو اب سنی کتب سے بات حدیثیں دکھائی ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی شیعہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی کو چوتھے نمبر پر مانتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام سے بغض ہوا ذرا سا بھی تو روزے، نماز، حج کچھ قبول نہیں ہوگا، نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی۔ تو جو مولا علی علیہ السلام کو ممبروں سے جو ہے جو گالیاں دلواتا رہا، اس کا نام کتابوں میں درج ہے، تو پھر اس کے چاہنے والوں کو کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر سنی کتب جو ہے اس کے بارے میں اس نے کھول کر بتا دیا کہ علی ہی صراط مستقیم ہے، علی ہی صدیق اکبر، علی ہی فاروق اعظم، علی ہی امام مبین ہے، علی ہی جو ہے وہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو خیر، اور جو اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، یا اس مولانا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام حق پر ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جتنے بھی لوگ آئیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ باطل ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک طرف میں کہوں کہ میں آپ سرکار سے محبت کرتا ہوں، دوسری طرف جو آپ سرکار کے ساتھ جو دشمنی کرتا رہا میں اس کو بولوں یہ بھی رضی اللہ ہے، یہ محبت کا معیار نہ ہوا۔ محبت کا یہی معیار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے دوست ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو مولا علی علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر علی علیہ السلام کے چاہنے والے شیعہ آپ کے دوست ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے دشمن آپ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ شیعہ سنی کی بات نہیں کرتے، ہم اہل بیت علیہ السلام کے اس محبت کی معیار کی بات کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ان کی عزت کی، وہ رضی اللہ ہے، اور جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، ان کو قتل کیا، وہ لعنت اللہ ہے۔ تو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور یہ جو معیار مولانا صاحب نے بتایا ہے اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کا، کمال ہے اور اہل سنت کی کتب سے ہے، اور ہم ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس فرق کو نہیں دیکھا کہ یار شیعہ کا جو نمبر ہے یہ تو اوپر جا رہا ہے، لیکن انہوں نے حق کی بات کو بتایا، اس لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان سے بہت بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو نیچا نہیں سمجھتے، ان کو بس ہم یہ سمجھتے کہ یار ان کو مولویوں نے بتایا نہیں ہے، ان کو راستہ نہیں دکھایا گیا۔ وہ بڑے عظیم ہیں، ہر ایک مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے ہماری نظر میں بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد